پہلے بھی یہ چیز ذکر کی ہے، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں بعض دوستوں کی یاد دہانی کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، اور خصوصاً بعض ہمارے طبقات مسلمانوں کے، وہ بڑے زور و شور سے نبی کی شفاعت کی بات کرتے ہیں کہ نبی شفاعت کریں گے اور سب کا کیا ہو جائے گا، دیرہ پار، سارے ہی جو ہے اپنے دریا سے پار ہو جائیں گے اور کشتی کنارے پہ لگا لیں گے اور اللہ خیر صلی اللہ جنتی بن جائیں گے۔ قرآن کتاب خدا ہے، اس میں پہلے کی باتیں بھی ہیں، آج کی باتیں بھی ہیں، اور قیامت کے دن ہونے والے سارے تقریباً جو سلسلے ہیں ان کا ذکر بھی ہے، اکثر کا ذکر ہے کہ کیا ہوگا۔ اس میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں لکھی ہوئی کہ جہاں نبی کا یہ کردار دکھایا جا رہا ہو کہ نبی نے یا کسی نے شفاعت کی کوئی سلسلہ کیا ہو۔ ہے صحیح، حتماً ہوگا، ایسا ہوگا، کیونکہ شفاعت کا ذکر ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ شفاعت ہوگی، اور جو شفاعت کے قابل ہوں گے، جن کے پاس اتھارٹی ہوگی شفاعت کی، وہ شفاعت کریں گے، لیکن واقعہ ذکر نہیں ہے۔ لیکن نبی کی شکایت کا واقعہ ذکر ہے کہ نبی اپنی امت سے قیامت والے دن خدا کے سامنے شکایت فرما رہے ہیں۔ سورہ محمد میں ہے کہ وقال الرسول رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، دور رکھا تھا، مہجور رکھا تھا۔ ہجر میں جو ہوتا ہے، جیسے کوئی دوست سے مہجور ہو تو ہجر ہوتا ہے، یعنی دوری ہو جاتی ہے، تو اپنے سے دور رکھا۔ یہ شکایت کریں گے نبی اپنی امت کی، ان قومی یعنی پوری امت کی شکایت حضرت نے کر دی، خدا کے سامنے وہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو اپنے سے کیا رکھا، دور رکھا، اور قرآن کے نیڑے نہیں آئے، یہ قریب نہیں آئے۔ ابھی بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ بھائی جب نبی آخر الزمان میں یعنی یوم القیامہ جا کر یہ شکایت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا قرآن پہلے مہجور رہا ہے ایسے ہی مہجور چلتا جائے گا، تبھی تو نبی کی بات ٹھیک ہوگی۔ نبی کی بات کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخر تک ایسے ہی سلسلہ جائے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کیا کریں، قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کی طرف توجہ دیں۔ اسی لیے یوم القیامہ نبی معاشر میں خدا کے سامنے اپنی امت کی شکایت فرمائیں گے۔ شکایت کا تو پکا ذکر ہے، اب یہ ہے کہ شفاعت کس کو نصیب ہوگی، اللہ اعلم۔